السلام علیکم. آج ہم بڑے ہی انٹرسٹنگ گیسٹ کو لے کے آ رہے ہیں اور ہمیشہ انٹرسٹنگ ہی ہوتے ہیں, لیکن آپ کی زندگی کے ساتھ کبھی کوئی چیزیں ہوئی ہیں کب جنکس ہو جاتی ہیں؟ ہر چیز جنکس ہو جاتی ہے. اب جو چیز کرنے لگتے ہیں وہ بھی جنکس ہو رہی تھی, پھر دوسری چیز کرنے لگتے ہیں وہ بھی جنکس ہوتی. کچھ ایسے ہی حالات ہو رہے تھے میرے, اور یہ ان جنکس چیزوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوتا ہے. دھیمے رہنا چاہیے, اچھے مزاج میں رہنا چاہیے, خوش رہنا چاہیے کہ شاید اوپر والا کے کوئی اور پلانز ہیں, ہم کچھ اور سوچ رہے تھے, اور اصل والی چیز تو اب آ رہی ہے. تو اصل والی چیز ہے طلحہ اسلم شور والا. بہت زبردست فلم میکر ہیں, اور سب سے بڑی جو ان کی بات ہے کہ بامقصد کام کرتے ہیں. ہماری یوتھ میں سے ہیں, اور میں آپ دونوں کے درمیان آنے کا ٹائم کم کرنا چاہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو ویلکم طلحہ to the podcast. I'm very happy. I'm really overjoyed to have you. اور جس انسان کے سب سے زیادہ مشکلات تھے وہ سب سے پہلے تیار ہو گئے آنے کے لیے. لاہور سے رات بھر ٹریول کر کے آئے ہیں, اور نیند بھی پوری کی ہے میں نے. نیند بھی پوری نہیں ہوئی, اور نہیں نیند پوری کر کے آیا ہوں, 8 گھنٹے سویا ہوں مکمل ٹریول کے دوران. اور پھر ابھی انہوں نے ایک کانفرنس پہ اسپیکر ہونا ہے وچ از اکراس دا ٹاؤن, بالکل اکراس. تو ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے, لیکن باتیں ہم نے بہت ساری کرنی ہیں. اوور ٹو یو. میں آپ کو طلحہ کہوں. اوکے طلحہ, مجھے بتائیں, ویل ڈائیو رائٹ ان. آپ کا ایک میں نے فلم دیکھی تھی ڈور بیل. واہ. اینڈ آئی جسٹ لوڈ اٹ. آئی تھنک وہ 9 منٹ کی فلم یا 9 یا 10 منٹ ہے نا, شارٹ فلم ہے, بالکل یوٹیوب پہ ملے گی. ڈور بیل. ایک اور ہے پرومس, دا پرومس. اب بڑے سیریس قسم کے لیتے ہیں میسیجز, اور ایسے خوبصورت طریقے سے آپ دکھاتے ہیں کہ انسان سمجھتے ہیں ایک نارمل سی فلم ہے. اچھا, آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو, آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے. تو بتائیے گا اس کے بارے میں. اسٹوڈنٹ فلمس تھیں وہ, وی میڈ دیم لائک 5 سال تو میرے خیال میں ہو گئے ہیں. ڈور بیل 2021 میں بنی تھی, اینڈ دا پرومس جو ہے وہ کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کے لیے ہم نے بنائی تھی. تو اٹ واز ان 2021 آئی بلیو. 21 کی تھی. 21. تو ان دونوں جو فلمس ہیں ان کی اپنی کہانیاں بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں. دیر از اے گائے نیمڈ علی احمد نواز سپرا. دونوں پروجیکٹس میں ہی از ورکڈ ویری کلوز. دین میرے جو بچپن کے 2 دوست ہیں فہد اور شراز. دیز آر ناٹ دا ورکس جو ہم نے پروفیشنلی کیے ہیں, اینڈ کوائٹ انٹرسٹنگلی یہ میں پروفیشنلی کہیں پہ انٹروڈیوس بھی نہیں کیے کبھی. لائک آئی نیور ٹیل اینی ون کہ یہ ہم نے یہ والا کام کیا, یہ کیا. آلدو مطلب آئی تھنک میں نے آخری بار بہت پہلے کھول کے دیکھا تھا, 1000 کے قریب کمنٹس ہیں ان پہ, ملین کے قریب ویوز ہیں. بٹ وہ جو اسٹوری ہے, آئی لو دا اسٹوریز, لیکن اس کی ایگزیکیوشن ہے آئی تھنک بہت بہتر ہو سکتی تھی. دا پرومس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اٹس ایک چھوٹی بچی کی کہانی ہے جو کہ کشمیر کی وادی میں ہے. یہاں ہم نے تلہاڑ میں اسے شوٹ کیا. ہمیں بہت پیارا ایک ماؤنٹینس کا نیچرل کرو ملا جو کشمیر کے ساتھ بہت ریزمبل کرتا ہے. اور وہ جو بچی ہے وہ کشمیری ہے خود. اینڈ ہمیں بہت کیوٹ, اور ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ وہ کر پائے گی ایکٹ یا نہیں, اور ہم کیسے کروائیں گے. ہم اسے ٹافیز دے کے, ہم اسے پتہ نہیں کیا کیا, بہت اسٹوریز ہیں اس کے پیچھے بھی. بعد میں تو اب وہ کہتی ہے میں ایکٹریس بن گئی ہوں. تو وہ دا پرومس کو وہاں سے لے کے, اٹ واز جسٹ این آئیڈیا. میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے, میں نے علی کو کال کی. علی کراچی تھا. میں نے کہا بھائی تمہاری ریٹرن ٹکٹ کے پیسے بھی ہیں, اور باقی جتنے بھی لگنے ہیں پیسے وہ ہیں, تو بس آ جاؤ. یہ علی نے اسکرپٹ لکھا ہے وہ, اینڈ آئی ایم ڈائریکٹنگ اٹ. علی سپرا, ہی از ناؤ ان دا یو ایس چلا گیا. اینڈ بہت مطلب اٹ از کلوز. وہ ہم نے پہلی بار گریو یارڈ میں شوٹ کیا وہ بھی, اور وہ ایک چھوٹی بچی کی کہانی ہے جو خیر وہ جب دیکھیں گے تو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا کہ آخر میں اس کی ملاقات جو اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے, وہ کیسے ہوتی ہے, وہ کیوں ہوتی ہے. اور وہ پوری جو اسٹوری ہے وہ ایک ملاقات کے بارے میں ہے, جو وہ ہر بدھ والے دن ان کا آپس کا وعدہ ہوتا ہے کہ ہم ملا کریں گے.
تو وہ بہت پھر دا پرومس اٹس اباؤٹ ڈومیسٹک ابیوز اور ڈور بیل یا سوری ڈور بیل از اباؤٹ ڈومیسٹک ابیوز. اچھا اس میں جو اسٹار ہے نا دا گرل جب وہ ایک سین ہوتا ہے وہ جو ٹریل آ رہی ہوتی ہے دوسری بچی اینڈ دیٹ ادر لیڈی جو بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے اور اس کو اپنا وقت یاد آتا ہے کہ ہم کہاں اس بچی کو لے کے جا رہے ہیں, آگے اس کی زندگی کا کیا بنے گا, اور پھر اپنی وہ زندگی اس کے فلیش بیکس اس کو آ رہے ہوتے ہیں. اس کا جو ایکسپریشن ہے اٹ از $1 million ایکسپریشن. آئی ڈونٹ نو ہاؤ. آپ نے کاسٹنگ بہت زبردست کی ہے. I really don't know that. Genuinely مجھے نہیں پتا because these are all friends. مطلب they're not professionals. امبر جاوید نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی ایکٹنگ نہیں کی اور اس کے بعد کبھی نہیں کی. میری وہ نہیں, she should do it. میری وہ کزن سسٹر ہیں. She's a natural. Yeah, she's a PhD in branding. وہ برانڈنگ پڑھی ہوئی ہیں. برانڈنگ بھی ہے نا آپ کے بہت سارے. ابھی ہم ہر ایک پہ بات کریں گے, ہر ایک پہ بات کریں گے فار شیور. جی کوشش کریں گے. کس چیز پہ بات کریں گے ابھی؟ برانڈنگ آپ کا ایک یہ بھی فیچر ہے, آپ کا بہت ساری ایسپیکٹس ہیں جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں. تو آپ لوگوں میں سے جو فلم میکرز نہیں بھی ہیں وہ لوگ بھی بیٹھے رہیں, کیونکہ یہاں بہت ساری ہر قسم کی باتیں ہونے لگی ہیں. ایز لانگ ایز یو آر اے ینگ کریٹو اینڈ ٹیلنٹڈ پرسن, اسٹے دیئر. جو میرا پروفیشنل تعارف ہے وہ برانڈنگ کا ہی ہے. ہماری جو کمپنی ہے وہ برانڈ آئیڈینٹی بناتی ہے, اور برانڈ آئیڈینٹی مینولز اور برانڈ آئیڈینٹی ٹول کٹس پاکستان میں بہت کم لوگ کرتے ہیں. مجھے آئی ڈونٹ نو اینی ادر پرسن. آئی تھنک ایک بندہ ہے جو اسلام آباد میں مزید جانتا ہوں. کراچی میں 2 لوگوں کو جانتا ہوں. آئی نو ون پرسن, دانش راہی, جو منصور راہی کا بیٹا ہے. اس نے, وہ امریکہ میں ہی رہتا ہے, بس اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. اس نے پاکستان کو برانڈ کیا. واہ واہ. The Pakish Identity اس کی بک ہے. I really want to look at it. آپ کو پتہ ہے یہ میرا, it's one of my dream projects. جی, it's one of my dream projects. So he did it and he's done it very well. The very talented person. The book is available inside Book Bank, اور اس کی بک لانچ جب ہوئی تھی تو I was over there and I wrote about it in a blog post. Interesting. میرے ویب سائٹ پہ آپ کو اس کی بلاگ پوسٹ ملے گی. And he calls it پاکش, کہ ہم یہ جو پاکی ورڈ ہے جو بہت برے انفلوئنسز کی طرح سے جانا جاتا ہے ملک میں, اٹ شوڈ بی پاکش. جیسے ٹرکش ہے, ٹرکش ہے, اسی طرح ہمیں پاکش کرنا چاہیے. یا ہم, میرے خیال میں جو ہی از ویری رائٹ, جو ISH والا ہے یہ ہم زیادہ تر مسلم کنٹریز یہ استعمال کرتی ہیں اپنی. واہ. اینڈ دس از واٹ اے بیوٹیفل وے. تو اس نے یہی کہا کہ پاکستان نے اپنے کو برانڈ صحیح طرح نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. بری چیزیں ہر ملک میں ہوتی ہیں, لیکن ان بری چیزوں کی وجہ سے وہ جانے نہیں جاتے. میرا برانڈ آئیڈینٹی کی فیلڈ میں جو میرا آنے کا مقصد ہے, جی, اینڈ اوور آل میڈیا کی فیلڈ میں آنے کا جو مقصد ہے, بچپن سے میں ایک سوال اپنی امی سے بھی پوچھتا تھا, اپنے ارد گرد والے لوگوں سے بھی, کہ ہم ایز این امہ اور ایز اے کلچرل پیپل, جو ہماری ایک انڈس ویلی سویلائزیشن سے جو ہماری تحریک چلتی آ رہی ہے, ہم یہ دونوں جگہ سے اگر دیکھیں, ہم امہ کو دیکھیں اور ہم ایک اپنی ہسٹری کو دیکھیں, اپنی ریلیجن کو دیکھیں, مطلب اس سے پہلے کی بھی ہم بہت زیادہ ویک ہیں وین اٹ کمس ٹو میڈیا اینڈ برانڈنگ. اور اس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان ہیز امیزنگ لینڈسکیپس. ہمارے پاس خوبصورت, ہمیں صرف کیا کرنا ہے, وہاں پہ صفائی کرنی ہے. صفائی کرنے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کچھ نہیں لگتے. ہمیں وہاں تک ایک بس کا روٹ چلانا ہے, بسیں ویسے بھی بہت ہیں ہمارے پاس, اور ہمیں SEO کرنی ہے, ہمیں اچھے بلاگز لکھنے ہیں اپنی ساری اچھی چیزوں کے بارے میں, اور ان کو رینک کرنا ہے. جو لوگ سری لنکا ٹورزم کے لیے جاتے ہیں, جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹورزم کے لیے آتے ہیں, سینٹرل ایشیا جاتے ہیں, وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں. ہم نے اپنے کی ورڈز اور SEO کے تھرو اپنے ساری پلیسز کو رینک کرنا ہے. اٹس ناٹ اے ویری بگ پروجیکٹ. ایک ملک راکٹ سائنس نہیں ہے, اور ملک کے لیول پہ دیکھا جائے. نمبر 2, وی ہیو امیزنگ پرسنالٹیز. ہمارے پاس ایسی شخصیات گزری ہیں, لیکن جب ہم ان کا ڈیجیٹل امپیکٹ دیکھتے ہیں, جب ہم ان کا فٹ پرنٹ دیکھتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہمارے پاس سب سے بڑے کرکٹر جو پولیٹیشین ہیں وہ گزرے ہیں, ان کو جب ہم دیکھتے ہیں, مشہور ترین آدمی ہمارے پاس,
تو لیونل میسی ان سے 25 گنا زیادہ مشہور ہے, 25x, اور وراٹ کوہلی ان سے 28x زیادہ مشہور ہے. ہمارے پاس نوبل laureates گزرے ہیں تو انہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. سو دس از آل اے پرابلم آف میڈیا دیٹ وی ہیو. ٹوڈے بابر اعظم اینڈ وراٹ کوہلی دے آر ایکولی گڈ phenomenon when it comes to, but when it comes to their cricket, they are both god of their things جو وہ کام کرتے ہیں. ایک وہ دونوں 5 سال نمبر 1 چارٹس پہ رہے ہیں مختلف فارمیٹس میں, بالکل, اور دونوں بیٹنگ کرتے ہیں اور دونوں کمپیریبل ہیں ان آل ایسپیکٹس پاسبل. اور ان دونوں کی جو نیٹ ورتھ ہے جب آپ انہیں کمپیئر کرتے ہیں تو وہ ایک مطلب ایک رائی کے برابر ہے, ایک پہاڑ کے برابر ہے. اور وہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ کوئی پرسنالٹی فریم ورک, پرسنالٹی مینجمنٹ فرمز اچھی نہیں موجود جو کہ پرسنالٹیز کے امپیکٹ کو ملٹیپلائی کرنا جانتی ہیں. پھر ہمارے جو ادارے ہیں, آرگنائزیشنز, میں بچپن سے پوچھتا تھا کہ ہمارا کون سا ایسا ادارہ ہے جو کہ ملٹی نیشنل ہے صحیح معنوں میں. گوگل پوری دنیا میں اپنا امپیکٹ دے رہا ہے, ٹاٹا پوری دنیا میں اپنا امپیکٹ دے رہا ہے, والز آئس کریم پوری دنیا میں ہے, عرب سے کچھ برانڈز نکل کے پوری دنیا میں ہیں, یو ایس یو کے, ہاں مطلب روح افزا, اچھا ہمارے پاس ہیں, روح افزا ہے, 100 سال پرانی لیگیسیز ہیں, بٹ وین یو لک ایٹ اٹ تو بس چل رہے ہیں. ہم پوری دنیا کوک پہ لگ گئی, ہم روح افزا پہ کیوں نہیں لگا سکے؟ ایگزیکٹلی. اور پھر دنیا پوری کرو کر کے اب واپس آرگینک چیزوں پہ آ رہی ہے جو ہم کتنے سالوں سے یہی چیز کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہے ہمدرد کی سوالین, ہمدرد کی کتنی یہ جو توت سیاہ ہے سچ ملٹھی والا. ہماری نمکوز ہیں اتنی مزیدار, دس از ہیلدی اسنیک. بالکل, مطلب یہ اسنیکنگ ہے نا. تو ہم پوری دنیا پورے پاکستان کو ہم لیز اور یہ ٹافیز اور ان چیزوں پہ لگانے میں کامیاب ہو گئے. ہم نے انوویٹ کیوں نہیں کیا اپنی جو نمکوز؟ لیٹس ڈو اٹ, لیٹس flip the sentence. Yeah, the solution is branding. The solution is branding. We don't know how to package things and present them. Okay, we don't know. What are وہ ہمارا ریلیجن ہو, 1 2 3 یا جو ہمارا ریلیجن ہو, وی ڈونٹ نو. ہماری پرسنالٹیز ہوں, کلچر ہو, ہماری آئیڈینٹی ہو, ہاسپٹیلٹی ہو, اینی تھنگ, ہمارا لینڈسکیپ ہو, ہمارے پہاڑ ہوں, وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پیکیج دیم اینڈ پریزنٹ اٹ. اچھا, دوسرا ایک تو دنیا کو پریزنٹ کرنے کی بات ہے, ایک اپنے آپ کو بھی پریزنٹ کرنے کی بات ہے. ہمارے لوگوں کا پرابلم یہ ہے, ان کو خود اپنے ملک کے بارے میں نہیں پتہ یا صحیح طریقے سے نہیں پتہ, جس کی وجہ سے وہ جب باہر جاتے ہیں تو برائی کرتے رہتے ہیں اپنے ملک کی. اور مجھے اس وقت سچ مچ سمجھ نہیں آتی کہ باہر رہ کے آپ کیسے اپنے ملک کی برائی کر سکتے ہو, جب کہ آپ کو ایک چیز لٹرلی, میں باہر رہی ہوئی ہوں, جب میں پاکستان واپس آئی لٹرلی میرا دل چاہ رہا تھا میں زمین کو پیار کروں اصل میں. سو عروج ابرار پہلی بار وہ دبئی گئیں تو واپس آئیں, وی ور پاسنگ تھرو F7, تو سامنے سے پنک کلر کی بس گزری, تو کہتی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا سنا ہے, یہ ایک پروجیکٹ ہے جو صرف اونلی فار لیڈیز ہے یہ بس. تو یار ہمارے پاس سارا کچھ ہے, سب کچھ ہے, ہمارے پاس سارا کچھ ہے, ہم نے بس سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, ہم استعمال ہی نہیں کرتے, ہم انہیں مینٹین نہیں کرتے, ہم ان چیزوں کو نرچر نہیں کرتے, اپریشیٹ نہیں کرتے, ویلیو نہیں کرتے. آپ کے پاس پودا ہے تو اسے پانی دینا پڑتا ہے, اسے نرچر کرنا پڑتا ہے, اسے گرو کرنا پڑتا ہے بلاسم کروانے کے لیے, تو ہم نہیں کرتے. وہ ہے نا, گراس آن دی ادر سائڈ از آلویز گرینر. تو کچھ لوگ خود بھی ایسے ہی ہوتے ہیں 100%. میں نے دیکھا, اب ہم فورسز میں رہتے تھے نا, تو ہم مختلف شہروں میں رہتے تھے, ہر سال 2 سال بعد ہم بوریا بستر اٹھا کے دوسرے پہ. اچھا, 2 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو دوسرے شہر میں آئے نا, تو جو پچھلا شہر ہے اس کی باتیں کر کے ختم ہو جاتے, او وہاں تو ہم ایسے تھے, وہاں تو ایسا تھا, ایسے, یہ تو بہت ہی فضول جگہ, اس طرح. اور ایک اور, اچھا اگر آپ نے پچھلے شہر میں ان کو ملے ہوتے تو وہ اس سے پچھلے والے شہر کی باتیں کر رہے تھے اس شہر میں. جب آپ وہاں تھے اس شہر میں تو اسے چیریش کیوں نہیں کیا؟ آپ کی شامیں خوبصورت تھیں کیا؟ آپ نے لوگوں کی گیدرنگز ہوسٹ کی, آپ نے وہاں پہ اس کلچر, اس ٹریڈیشن, اس کمیونٹی کو سیلیبریٹ کیا, آپ نے وہاں پہ. دس از واٹ میٹرز, گیٹنگ ٹوگیدر. واٹ ڈڈ یو ڈو اباؤٹ اٹ؟ امپورٹنٹ. اینڈ دوز ہو آر ڈوئرز, جیسے میری جتنی بھی فرینڈز ہیں, ابھی میں لاہور مل کے آئی ہوں, ایک سے ایک فرینڈ پتہ نہیں کیا سے کیا کام کر رہی ہے, مطلب اٹس امیزنگ. آئی گیٹ انسپائرڈ. مطلب لوگ مجھے کہتے ہیں وائی ڈو یو لیو ان پاکستان.
all my Why business not? partners all my business partners, all the people. ابھی ہمارے ساتھ ایک میری یورپ کی دوست ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ کام کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے. شی از اے نیٹو برٹش ہیں وہ, تو وہ مجھے کہتی ہیں دس مین از میرڈ ٹو دا لینڈ آف پاکستان, اور انہوں نے اتنا بولا کہ یو شوڈ موو ابراڈ. اب سب اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں کہ نہیں, ڈونٹ موو ابراڈ, گو آؤٹ, work over there, and matlab expand your horizon, and that's what we should do. That's what we should do. Yeah, we should. We have so much to learn. یہی چیز آپ کی مجھے بہت خوبصورت لگی کہ رات کو میں جب آپ سے بات ہو گیا, I was so happy کہ you agreed to come. اب میں جس خوب آپ کو اسٹاکنگ کر رہی ہوں. کچھ فلم میکنگ والا پارٹ تو مجھے تھوڑا بہت پتا تھا, لیکن دوسرا پہ میں نے آپ کے جو پیجز پہ دیکھے, سب سے خوبصورت چیز جو مجھے بڑی ہٹ کی, ایک ڈرو اے کارڈ یو نو, کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کیوں چھوڑنا ہے, اس کے اوپر آپ نے کوئی گفتگو کی. جی 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 بالکل, یہ بات میرے بھی دل کے بہت قریب ہے. اب بتائیے. ایک چھوٹی سی بات ہے, میں ایک کیلکولیشن جو ہے نا سب کے سامنے رکھتا ہوں. آئی لیو ان گلبرگ گرین رائٹ ناؤ, اور گلبرگ ہم پنڈی اسلام آباد میں رہنے والوں کو پتہ ہے کہ اٹس پورے پنڈی اسلام آباد کا اٹس آلموسٹ سینٹر آف دا سٹی. آپ اس طرف جائیں آپ ڈی ایچ اے بحریہ پہنچ جاتے ہیں, آپ سامنے جائیں آپ چکلالہ, صدر, اسکیم 3, اولڈ ایئرپورٹ, آپ اس طرف آئیں آپ بلو ایریا پہنچ جاتے ہیں. اٹس اے سینٹر آف دا سٹی. اور جو وہاں پہ آرکیٹیکچر بن رہا ہے وہ آپ جب دیکھتے ہیں تو اٹس جسٹ لائک اینی گڈ کنٹری. قطر میں آپ جائیں, آپ دبئی میں جائیں, آپ کو یہی ساری بلڈنگز مزبزدار نظر آتی ہیں, صاف روڈز نظر آتی ہیں. فار میں رہنے کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. اچھا, جو فیسلٹیز وہاں پہ ایک لانڈرومیٹ کھلا ہے, میں جسٹ امیجن پاکستان میں لانڈرومیٹ ہے, آپ اپنے کپڑے لے کے جائیں, آپ وہاں بیٹھیں, آپ مشین لگائیں, آپ اپنی کتاب پڑھیں, یا اینڈ آل دا امیزنگ فیسلٹیز جو آپ امیجن کر سکتے ہیں. وہاں پہ میری رہائش, رائٹ اکراس دا اسٹریٹ میرا دفتر, اور جہاں پہ دا بیسٹ بلڈنگ پاسبل اس ٹائم تک جب میں نے یہ لیا تھا تو پورے گلبرگ میں بیسٹ بلڈنگ پاسبل, اس کا سب سے بڑا اپارٹمنٹ. اینڈ آن ٹاپ آف آل آف دیٹ دا کوکنگ فیسلٹی, راشن, اس کے بلز وغیرہ, 7-8 لوگوں کا جو روزانہ کھانا وغیرہ بنتا ہے وہ سب ملا کے دونوں اپارٹمنٹس, ایک اپارٹمنٹ ایک آفس, اٹس ناٹ مور دین $1,000. ٹیل می یہ والی کیلکولیشن کر کے دنیا میں کہیں یہ والا لائف اسٹائل آپ کو مل سکتا ہے؟ اچھا, اس کے اندر اسٹاف بھی ہوگا, سب کچھ شامل کر کے. آپ آفس جائیں تو آفس صاف, سب کچھ ہوا ہوا, واپس گھر آئیں تو گھر صاف, وہاں بھی سب کچھ ہوا ہوا. یا اٹس ناٹ مور دین $1,000. اور آپ کو نیو یارک میں, لنڈن میں آدھا کمرہ نہیں ملتا اس سائز کے, آدھے پتھٹک جگہ ملتے. مطلب کاسٹ آف لیونگ ہے نا, یو ہیو ٹو تھنک لائک, آپ کو, آپ ایک طرف اپنی, وہ ٹھیک ہے یو آر ارننگ مور بٹ یو آر اسپینڈنگ وے مور دین دیٹ. اور آپ پھر, میرے لیے اٹ ڈز ناٹ میک سینس. بہت لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, بہت لوگ زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں کچھ انوائرمنٹس میں جہاں سے وہ پھر نکل نہیں پاتے. بٹ ٹرسٹ می, اف یو آر اچھا, میں ان لوگوں کی نہیں بات کر رہا جو ہم سے پچھلی جنریشنس تھی, ان کی تھی مجبوریاں. اب بھی کے جو لوگ ہیں, یہ تو ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں, یہ تو یہاں سے بیٹھ کے یو ایس والا ریٹ کما سکتے ہیں, یہ تو یہاں سے بیٹھ کے سنگاپور میں کام کر سکتے ہیں, یا یہاں سے بیٹھ کے ہم سعودی, ملیشیا, ادھر ادھر ہر کمپنی کے لیے کام کر سکتے ہیں. ایکولی گڈ. دیر آر سم, آپ کو ہاں جانا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو شو بی دیئر ٹو شو یور پریزنس, تو آپ فلائٹ لیں, جائیں, آپ اپنے کام کو اس لیول تک لے آئیں, تو وہ ٹائم مانگتی ہے وہ چیز. یو کین ہیو دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. جب میرے ہسبینڈ کی ڈیپوٹیشن آئی تھی کویت کی, تو اس زمانے میں ہم کیا کما رہے تھے اور وہاں کیا سیلری ملنی تھی, بہت زبردست ڈفرینس تھا. لیکن ہم سوچنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ادھر خرچے بھی ایسے ہی ہوں گے. مطلب جتنے میں یہاں ہمارے پورے ہفتے کی سبزی, فروٹ, سب کچھ آ جاتا تھا گاڑی کی ڈکی بھر کے, اتنے میں 1 کلو سیب آتے تھے کویت میں. یو نو دیر واز نو. تو ہم نے کہا کہ کاش ارننگ وہاں کی ہو اور اسپینڈنگ یہاں کی ہو. اور یہ آج پاسبل ہے. You can do that today. Yeah, you can do that today. In Pakistan,
live here, spend here and earn from abroad. And उनका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है. बाहर के लोगों को अब समझ आ रही है कि हम कितना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं ऑन मेंटेनिंग ऑफिसेज. टैक्सेस सब छोड़ें, टैक्सेस नहीं मान, टैक्सेस तो वो अब वहाँ भी सारी कंपनीज जो हैं, एक मतलब एक एम्प्लॉई एक कंपनी का है, वो दफ्तर जाने के लिए उसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि अब दफ्तरों ने भी समझ लिया है कि इतना बड़ा दफ्तर खोलने की हमें ज़रूरत नहीं है, उससे आधी स्पेस में हम डबल द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा एक आता रहेगा, सो इट विल बी अ कंबाइंड ऑफिस, बाकी वक्त वो सारे अपने अपने घरों में काम करेंगे. थीमेटिकली हम एक जगह रखते हैं, बाकी सब काम करें. तो वो These काम are आप इधर new करें. evolving realities जिनके साथ आपको ग्रो करना है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जिनके साथ आपको ग्रो करना है. एंड दिस इज कॉल्ड एन एशियन सेंचुरी फॉर अ रीजन. वेस्ट में बहुत इन्फ्लेशन होती जा रही है. एशियन सेंचुरी. इट इज कॉल्ड एन एशियन सेंचुरी वाओ. बिकॉज यस. द वे AI इज टेकिंग ओवर, द वे देखिए जो सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड चीज़ है ना, उसको ऑटोमेट करना उतना आसान है. अच्छा. ठीक है. जो जितना प्रोसेस सोफिस्टिकेटेड हो चुका है, जितना थॉट उसमें डाला जा चुका है, सो वेस्ट में ख़ासकर यूके जो है, यूके की पूरी इकॉनमी जो है वो कंसल्टेंट्स पे डिपेंडेंट है. एक या तो वो पढ़ाई करवाते हैं लोगों को यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल स्टूडेंट से कमाते हैं, खाने उतारते हैं उधर, या और दूसरा वो कमाते हैं इससे कंसल्टेंट्स उनके पूरी दुनिया में मशहूर है. अब जो प्रोसेसेस उन्होंने इतने आसान स्ट्रीमलाइन कर दिए हैं कि वो काम क्या है वो भी उन्होंने बड़ा तफसील से लिख दिए, और वो काम करने का मैकेनिज़्म क्या है वो भी बड़ी तफसील से लिख दिया है, और वो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी SOPs क्या है, वो सारा कुछ उन्होंने लिख दिया. ठीक है. ऑल्दो एक्सपीरियंस की कोई नेमल बदल नहीं है, बट वो काम ऑटोमेट जल्दी हो जाएगा इन द नेक्स्ट, चुका है. या इन द नेक्स्ट 5 to 10 years आप देखेंगे वो सब ऑटोमेट. अच्छा, अब मुझे बताएं, अब वो सारे नल एंड वॉइड जो प्रोफेशंस हैं, या आप खाना बनाने या ये खाना उगाने में से ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कितनी भी कम कर लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू इट. ज़मीन हैव टू बी देयर. या एग्रीकल्चर में से क्या आप कम कर लेंगे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग आप जाएं ज़रा जाके देखें पूरी दुनिया में जिस तरह से हम लेबर इंटेंसिव काम करते हैं. सियालकोट में जाएं, फैसलाबाद में जाएं, इंडस्ट्रीज़ में जाएं, आप चाइना में जाएं, इंडिया में जाके फैक्ट्रीज़ देखें, और जो हम हाथ से काम करते हैं क्राफ्ट्समैन, कैसे ऑटोमेट करेंगे इतनी आसानी से उन चीज़ों को. सो दिस इज़ कॉल्ड एन एशियन सेंचुरी फॉर अ रीज़न के यहाँ की जो स्किल्स हैं, यहाँ के जो लोगों की स्ट्रेंथ्स हैं, अब उनका कीमतें बढ़ेंगी, अब उनको फ़ायदे होंगे अगले, अगर हम 10-20 साल अगले ट्रेंड्स देखें तो वेरी इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. आपने अपना 5 मुरब्बे का प्लॉट लेके खाली छोड़ा हुआ है और आप दूसरे के पास 5 मरले का किराया देंगे, जाके वहाँ रहेंगे. डज दैट मेक एनी सेंस? ज़बरदस्त. आप अपने उस 5 मुरब्बे में कुछ उगाएं, कुछ लगाएं, कुछ कुछ भी फ्रॉम स्क्रैच शुरू करने के लिए पहले 3 साल 5 साल मेहनत है. वो मेहनत आप यहाँ भी करेंगे, वो मेहनत बाहर जाके भी करेंगे. और जॉब से ही शुरू करेंगे ना, तो यहाँ पे भी और जॉब्स कर लें, यहाँ पे वो वाला रगड़ा खा लें जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे वो वाला पसीना खून दे दें कुछ अरसे के लिए. ये जो है ना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है रियलिटी. आई हैव अमेजिंग फ्रेंड्स, उनका टैलेंट इतना बढ़ जाता है कि वो ये मुल्क की इकॉनमी उसको समा नहीं सकती है. तो वो जब बाहर जाते हैं तो समझ में आती है कि यार उनका जो आर्ट है वो फिर जहाँ भी है, आई फील के वो इंसानियत के लिए, या वो फिर किसी एक स्पेसिफिक कल्चर या एक बॉर्डर से बढ़ के इंसानियत के लिए बन चुका है. या वो डिज़र्व करते हैं कि अब इस कल्चर से बाहर के लोग भी उनको सुने, उनको समझें. वो जाते हैं, अच्छा लगता है. यू बेनिफिट मैनकाइंड. ठीक है, वो लोग भी देखें कि हमारे मुल्क से लोग आ रहे हैं. एक पर्सन जो होता है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो एम्बेसडर होता है. आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता हमारी कंपनी के बारे में. हम इंटरनेशनल सर्विसेज नहीं देते थे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आप हमारी कंपनी बोल रहे हैं, आपकी कंपनी क्या है? हमारी कंपनी श्योर ब्रांडिंग के नाम से है, और ब्रांड आइडेंटिटी, और जो बेसिकली हम ब्रांड लॉन्च करवाते हैं पूरा.
ایک کسی بھی برانڈ اونر کو 1 سال لگتا ہے جو سارے کام کرنے میں, چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام. anyone of you interested, you know where to go. ہم وہ پورا پروسیس ہم نے آپٹیمائز کر کے 9 ویکس میں کیا ہوا ہے کہ آپ کو 6 مہینے سے سال جن چیزوں پہ لگ جانے وہ ہم 9 ویکس میں ہم, کیونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کر کے ہماری پریکٹسز ہو چکی ہیں, ہم نے اسے اسٹریم لائن کر لیا ہوا. اب ہم ملک سے باہر کام نہیں کرتے تھے. ٹیم میٹس پوچھتے تھے کیوں, ہم کہتے تھے بھائی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ہائرنگ طلحہ, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ہائرنگ اقرا, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ہائرنگ حمزہ, دوان. ان کا واسطہ دے آر گوئنگ ٹو بی ہائرنگ اے پاکستانی. دا ڈے وی آر ایبل ٹو ڈو آور ورک ان اے مینر کہ بھائی صرف ہماری عزت پہ پھر آنچ نہیں آ رہی نا, پھر ہمارے پورے ملک کی عزت پہ آنچ آ رہی ہے. بالکل. تو اس دن ہم باہر جا کے کام کریں گے. اب ہم نے کوائٹ ریسنٹلی الحمدللہ 1 سال ہوا ہے, وی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان USA, نیدرلینڈس, کینیڈا, ہم نے مختلف پروجیکٹس کیے ہیں. تو دا ڈے آپ کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے, یہ میری رائے ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. آپ دیکھیں میری بیٹی نادیہ ہیز ورکڈ ان انگلینڈ, ان پاکستان, اینڈ آج کل وہ اپنا پرائیویٹ کام کر رہی ہے. اس نے کہا دیر از نو کمپیریزن, ہمارے لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, ہمارے جو ورکرز ہیں ہمارے ہر لیول پہ, آر پیپل کین بی فار سپیریئر 100% ان ورک. وہاں جو اتنے کتنے کئی بندے اتنے کوئی بڑے آئی کیو والے نہیں ہوتے جو ایوریج پرسنز آپ کو UK میں ملے گا, کہیں ملے گا. آپ سمجھتے ہو جی وہ بہت زبردست انسان ہے, یہ وہ ہے. یو آر ایکولی گڈ. آپ ایک تو کانفیڈنٹ رہیں, دوسرا ایمانداری. کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پھنس گئے, ان چیزوں کو ہم نے آئی فیل کہ ان کو اسپیسیفائی کرنا ہے, ان کو پکڑنا ہے, ان کو کینسر کی طرح بیچ میں سے سرجری کر کے ان کو اس سوسائٹی میں سے نکالنا ہے. 2-3 پہلو جو میرے ذہن میں آتے ہیں ان مائی ہمبل اوپینین. ایک تو یہ کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, بےایمانی کرتا ہے, اور سارا ملک کو دھکا لگتا ہے. اب ویزے کیوں دبئی وغیرہ کے, آخر ان کو وہ بھی کوئی اندھے تو نہیں ہے نا, وہ بھی دیکھتے ہیں. اگر ایک آدمی جا کے ادھر بیگنگ شروع کر دیتا ہے, سعودی عرب میں بیگنگ شروع کر رہا ہے, شرم آنی چاہیے بھائی. آپ اتنے کھاتے پیتے ملک سے جا رہے ہو, ادھر جا کے فقیر آنا, فقیر بن گئے, یا پھر یہاں بھی فقیر تھے. اول تو ویزا والوں نے کیسے آپ کو ویزا دے دیا, یہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے. دوسرا, جب یہ لوگ دھتکار کے واپس بھیجے گئے ہیں, حکومت کو ان کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ لگ پتہ جائے, اور وہ عبرت ناک سزا ہونی چاہیے تاکہ باقی سب بھی دیکھ لیں کہ آئندہ خبردار جو کسی نے ایسی حرکت کی. جنوینلی کھاتے پیتے ملک سے جا رہے ہیں, مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم فوڈ باسکٹ, ہمارے میں کوئی بھوکا مرتا نہیں ہے, ہم صدیوں سے فوڈ باسکٹ ہیں دنیا کا. ایگزیکٹلی. پنجاب کا یہ جو پورا لینڈ ہے, یا یہ جو پورا, یا یہ پنجاب, پشاور, یہ کشمیر, یہ نیچے ملتان تک کا جو پورا ریجن, آگے سکر, فوڈ باسکٹ ہے دنیا کا. یہ سکر تک, یہ پورا جو ریجن ہے زرخیز زمین ہے, بھرے ہوئے پیٹ ہے ہمیشہ سے. بالکل. وہ ایک پروفیسر مرتضیٰ تھے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی ملک دیکھا ہے جس میں ڈھیروں کے ڈھیر فروٹس پڑے ہوئے ہیں سڑک کے سائڈ پہ, تربوزوں کے, مالٹوں کے, کھلا فروٹ ہے, کھلا سب کچھ پڑا. اچھا, ایک یہ وجہ ہے جو ہمارے لوگ تھوڑی بہت جو بےایمانی کرتے ہیں, دے گیٹ اوے ود اٹ. یہ ہمارا جسٹس سسٹم ہیز ٹو امپروو. دوسری چیز جو میں دیکھتی ہوں, ہمارا یوتھ کس لیے بھاگتا ہے, وہ ملک سے نہیں بھاگ رہا, وہ اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہے. سیریسلی, اپنے ماں باپ سے بھاگ رہے ہیں جو کانسٹنٹلی ان کی زندگیوں میں گھسے ہوئے. اس دن کیا ہوا, میری فرینڈ آئی اور میرے پاس تھی, تو ان کے دونوں مجھ سے پوچھ رہے کہ بتائیں اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ اس کو اپنے گھر میں نہ رکھتی, اپنی بہو اور ان کو. میں نے کہا نہیں. کیوں؟ میں نہیں رکھتی بھائی, ان کی زندگی ہے, آئی وانٹ دیم ٹو انجوائے اٹ. I don't want this old person's presence in their lives. Possession mindset جو ہوتا ہے نا, کہ میں تو کہتی ہوں کھاؤ پیو جیو انجوائے کرو, لیکن اپنے گھر میں اپنی خودداری رکھ کے. اور ہر ماں باپ کو پاکستان میں اب اس طرح سوچنا چاہیے, اور میں اکثر شیئر بھی کرتی رہتی ہوں کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی جوائنٹ فیملی سے نکلیں. ایک کپل جس کی شادی ہوتی ہے, یا ایک ینگسٹر ہے,
let him venture out into the country. سکون سے وہ رہے, وہ کام کرے جو اس کا دل ہے. ہر چیز میں کیوں اپنے بچوں کی چیزوں میں گھستے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو, ہمارا زمانے میں یہ تو نہیں ہوا تھا, تم اپنے زمانے میں, بھئی ان کا زمانہ ہے, ہم نے اپنے زمانے میں کیا جو, ہاں جی آپ کا زمانہ, آپ بھی اپنے والدین سے بڑے تنگ آئے ہوئے تھے, وہ تو یہ نہیں کرنے دیتے, وہ نہیں کرنے دیتے, اب آپ کی باری آئی, اب آپ اپنے بچوں کو تنگ کریں. نو, I feel most of the people are just running away from the people in their lives, who are interfering in their lives. 100%. Please leave your bahu, your jawai, everyone, جو ان کا دل چاہتا ہے کریں, جس وقت مرضی جاگیں, جس وقت مرضی سوئیں, پارٹی تھرو کرنا چاہتے ہیں 4 بجے تک کریں. ان کی زندگی ہے, ان کا گھر ہے, ان کو اپنے گھر میں رہنے دیں. تو میری پھوپھی بڑی اپسیٹ ہوئی ہوئی, ہائے میرا بیٹا چھوڑ کے, ممی میں نے پھوپھی جان وہ 4 بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں کیسے رہ سکتے, جانے دیں اس کو, اپنے گھر میں جانے دیں, خوش رہے گا, آباد رہے گا, آپ کو 10 دفعہ پیار سے ملنے آئے گا. ایسے اب جو میرے پاس آتے ہیں پیار سے ملنے آتے ہیں, اپنی مرضی سے ملنے آتے ہیں. میں نے کوئی دن نہیں رکھا ہوا کہ نہیں اس دن آپ نے ضرور آنا ہے. جس طرح وہ گلمو گرلز میں تھا نا, وہ ان کی مدر نے ہر فرائیڈے بلایا ہوتا تھا, تو وہ بیچارے مجبوراً جا رہے ہوتے تھے. مجبوراً نہیں, پیار سے خوشی سے آئیں, ٹھیک ہے. تو پیار کے رشتوں کو نبھائیں, پیار کے رشتے رکھیں, اور اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنی زندگی جینے دیں, اپنے ملک میں جینے دیں, ایسے ہی جو دل چاہتا ہے ان کو کرنے دیں. 100%. اگر ہمیں نہیں بھی سمجھ آتی کہ وہ کیا کریں, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو سمجھ آ رہی ہے نا. آپ نے جو پالا ہے, پوسا ہے, ان کو تعلیم دیا ہے, اپنی تعلیم, اپنی تربیت پہ بھروسہ رکھیں. ہیو فیتھ. I have faith in my children because I know کہ میں نے بڑے سنسیئرلی ان کو پالا پوسا, بڑا حلال کی کمائی پہ کھلایا. یہ میں I was very particular. حلال کی روزی ہونی چاہیے جس پہ بچے پلے بڑھے, بس. 100%. آپ نے ریلیجس ان کو دیا, قرآن شریف پڑھیں, نمازیں پڑھیں, اس کے بعد لیو دیم. ہاں, لیو دیم, لائک دیٹس اٹ. ایسے ہی ہے. جی لو اپنی زندگی, ایک ہی تو زندگی ہوتی ہے, کتنی زندگی ہم تو. آپ آزاد کریں گے تو پرندہ اڑنا سیکھے گا نا. جی, آزاد کریں گے تو پرندہ اڑنا سیکھے گا, ورنہ وہ وہیں پہ نہ اس کے پر گرو کریں گے نہ وہ. اب میرا گرینڈ سن ہے, وہ میڈ نا اس کو ہر قدم پہ ہیلپ کرے, چھوڑو, لیو ہم, خود ہی کرے گا. ایک دفعہ گرے گا, دوسری دفعہ گرے گا, تیسری دفعہ اٹھ جائے گا. ایسے ہی ہے. سو ہمارے بچوں کے بھاگنے کی یہ بھی وجہ ہے, اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں پلیز کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. فیک ناموں کے ساتھ, کئیوں کے تو پیرنٹس ہے ہی نہیں نا انسٹاگرام وغیرہ پہ, نہ بتائیے گا, یوٹیوب پہ بھی ہم نہیں سننا چاہتے. بٹ وی انڈرسٹینڈ. تو اس کی وجہ سے سفر کون کر رہا ہے؟ ہمارا ملک, یا پورا ہمارے بچے, معاشرہ, ہمارا معاشرہ, ہمارے لوگ, ہے نا. اچھا, میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ میں بڑے شروع سے پینٹنگ وغیرہ کی بڑی شوقین تھی, تو ڈیڈی ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ آرٹ فار آرٹ سیک کی جو چونچلے ہیں نا, یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں اچھے لگتے ہیں. انڈر ڈیولپڈ کنٹری میں آپ جب آرٹ کرتے ہیں, میوزک کرتے ہیں, کوئی بھی چیز کرتے ہیں, اس میں کوئی مقصد ہونا چاہیے, کوئی وجہ, کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے اس سے کسی اور کی زندگی میں کوئی فرق آئے, مثبت فرق آئے. اور مجھے یہ والی کوالٹی آپ کے ہر کام میں نظر آئی ہے. 100%. پورا یورپ جو ہے وہ بلڈ رینیسانس پیریڈ کی وجہ سے, رینیسانس پیریڈ. اور آپ کو پتہ ہے رینیسانس تو مسلمانوں نے کیا تھا. جو یورپ کا رینیسانس جو ہم کہتے ہیں 1300 پہ شروع ہوا, 1415 رینیسانس, جب لیونارڈو ڈاونچی اور ریفیل اور ان سب کے زمانے میں, جب سائنس اور یہ سب, لیکن اس کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ مسلمانوں نے ڈالی تھی. اور وہ دا ایئر 900 700 AD سے شروع ہو کے 600 کے بعد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, اور اس کے بعد اسلام کتنا پھیلا. اس وقت کون سا وہ جو دین جو پڑھ, دا فرسٹ ورڈ از ریڈ, اقرا. آئی مین جسٹ امیجن, جس کے پروفٹ تجارت کرتے تھے, وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بزنس وہاں سے شروع ہوئی. تجارت, سائنس, نالج, جہاں
جب ان کی فتوحات ہوتی تھی کوئی بھی پرزنر کو ریلیز کر دیا جاتا تھا اگر وہ کوئی چیز سکھا دے. واہ. علم کو کتنا بڑا ہم لوگ دین کے اوپر لوگوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. بھائی اس وقت کوئی دین کو نہیں دیکھا جاتا. نیچرلی جن لوگوں کو وہ فتح ہو رہی تھی وہ لوگ مسلمان نہیں تھے, لیکن ان لوگوں سے اگر پیپر میکنگ انہوں نے سیکھا تو وہ اپنے پرزنرز سے سیکھا اور اس کو آزادی دی. انٹرسٹنگ. اینڈ بیکاز دے ریئلائز کہ سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے, علم حاصل کرنا. بغداد کی لائبریریز اور اسپین میں جو گلوریس 700 ایئرز گزرے جس میں جوز کرسچنز سب پرامن طریقے سے ہارمنی, تینوں فرقے ہارمنی میں رہے. ایک چرچ ہوتی تھی جس کے اندر چرچ کے بھی وہ سنڈیز کو چل رہی ہوتی تھی اور فرائیڈیز کو مسلمانوں کی اذان بھی ہوتی تھی اور نمازیں بھی ہوتی تھی. انٹرسٹنگ. ہارمنی کی الٹیمیٹ ایگزامپل مسلمانوں نے دکھائی. اس کے بعد یہ والا رینیسانس تھا جس کو اگین برانڈنگ نہیں ہوئی. سرجری کی جو مشہور ترین کتابیں الرازی انہوں نے لکھی, وہ والی جو بکس تھیں وہ ٹرانسلیٹ ہو کے پھر لیٹن پھر باقی زبانوں میں گئیں, بٹ دا اوریجنلز ور دے. انہوں نے بھی کافی رومنز اور گریک والوں کو ٹرانسلیٹ کر کے عربک میں کیا. So it was amazing. دیکھیں how knowledge was being transferred from one section of society to the other. تو یہاں بریگیڈیئر شفیع ہیں سر سید میموریل کے, وہ کہنے لگے, میں نے کہا اچھا ہم سارے لوگ ویسٹ جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے, تو انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے نا, اب ہم ویسٹ جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے, وہ بھی ایسٹ آتے تھے سیکھنے کے لیے. تو انہوں نے ہم سے سیکھا, اب ہم ان سے سیکھ رہے ہیں. 100%. علم حاصل کرنا ہے چاہے جہاں بھی ہو, جس سے بھی ہو, چاہے چین جانا پڑے. میں انڈیا جانے کا سوچ رہا تھا مہینہ ڈیڑھ پہلے جی, اور پھر یہ جنگ ہو گئی. ڈرامہ یا ایکچولی ڈرامہ جی کانٹ سے دیکھو نہیں وہی بات ہے, جنکس ہوا جو کچھ ہوا جیسے ہوا, اینڈ اس کا بہت ہی اچھا ہوا ہمارے لیے. اینڈ بہت اچھا ہوا. ایٹ لیسٹ وی ریئلائز اے لاٹ آف تھنگس ایز اے نیشن. یہ ریمائنڈرز ضروری ہوتے ہیں. اور مجھے ضروری ہے کہ انڈیا میں بھی بہت لوگوں نے بڑی چیزیں ریئلائز کی ہیں. میرے بہت سارے فالوورز ہیں جو انڈیا کے ہیں, کئیوں نے تو خیر ستھری کر دی اور ان کی بھی پھر ہم نے ڈیلیٹ بلاک کر دیا, کیونکہ خام بخواہ بری باتیں ایک دوسرے سے کہنے سے کبھی کچھ نہیں بنا. بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہت اچھے لوگ. آئی ہیو اے فرینڈ جو وہاں پہ مشہور ہیں, انہیں بہت, وہ برانڈ اسٹریٹجسٹ ہیں, جو میں بالکل کام کرتا ہوں, آلموسٹ وہی کام ہے ان کا. تو وہ رہتی ہیں دلی میں, اور شی ہیز سچ این امیزنگ ویو آف دا ہول سچویشن کہ میں کسی پاکستانی سے بھی نہیں سنا. وہ الگ بات ہے کہ جو وار مونگررس ہیں وہ اس طرف اسے گالیاں دے رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں, ہیٹ اسپیچ, دھمکیاں مل رہی ہیں اسے, اس انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, اور یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. بٹ شی شیئرڈ اے پروگرام کچھ عرصہ پہلے کہ اب میں چونکہ ایک برانڈ اسٹریٹجسٹ ہوں تو مجھے کلچر, ریلیجن, ہسٹری آف پیپل, اینتھروپولوجی, ان چیزوں کے بارے میں اور ان کے ساتھ جو مارکیٹنگ کے اسپیکٹس لنکڈ ہیں ان کے بارے میں سیکھنا ہے. میں کسی گورے سے تو نہیں سیکھ سکتا. ایک اسٹیج ہوتی ہے, اس کے بعد آپ نہیں. ہاں, سو میرے لیے جو نیکسٹ اسٹیج ہے زیادہ سیکھنے کے لیے وہ دلی ہے, وہ ممبئی ہے, وہ انڈیا میں بہت امیزنگ کام ہو رہا ہے, میں شاید وہاں جا کے کچھ سیکھ لوں. تو بوتھ سائڈز آف دا بارڈر, دا پیپل جن کا کام کے ساتھ لینا دینا ہے, جن کا ایکسلنس کے ساتھ لینا دینا ہے, جن کا ہیومن ہارمنی کے ساتھ لینا دینا ہے. آرٹ از وٹ میکس دا ورلڈ بیوٹیفل. تو وہ تو نہیں چاہتے کہ یہ لڑائیاں ہوں. اچھا, یہ سارا جب ڈرامے کی ہوا میں ذرا کچھ آئی نا, غبار آنے لگ گیا, تو ایک انڈین نے مجھے ایک ڈو بھیجا, سمبل آف ڈو ود دیٹ لٹل برانچ ان اٹس ماؤتھ, وہ مجھے بھیجا. مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے. میں نے بھی پھر اس کو ریسیپروکیٹ کیا, اور تو میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا دیکھو ہم کیوں نہیں گڈ نیبرز کی, لوگ ایک بیڈ نیبرز کی مثال دکھا رہے ہیں سارے ہر طرف, ہم ایک گڈ نیبرز کی مثال کر کے دکھائیں. ہم سارے کے مسئلے تو سب کے سانجھے ہیں, بلکہ ایک ویڈیو بھی میں نے بنائی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کا ماحول کچھ اور بھی ہے. تو مجھے میری چچی نے کہا تم نیچے کرو, اس کو ہٹاؤ. تو وہ مجھے ہٹانی پڑی کہ دیکھیں وی آل آر بینگ یوزڈ.
just remember, all of us are being used. Yeah. And there's a very big game being played at the expense of the common man in both the countries. They are the ones who pay the price. They are the ones who pay the taxes. It's the taxes which pay the big money. The big money goes to the big people. It's a vicious circle at the end Yes, of it's the a day. vicious circle. And नुकसान किसका हो रहा है? So we all have to remember कि नुकसान हमारा ही होना है. तो हमने अभी से समझदार हो जाना है. तो जनाब हमने 1-2 दफ़ा वो पीस वाले मैसेजेस शेयर किए. उसने मेरे शेयर किए, मैंने उसके शेयर किए. फिर और लोग हमारे फॉलोअर्स ने शेयर किए और बस उसके बाद वो बंदा गायब हो गया. बहुत जिम्मेदारी दिखाई है हम लोगों ने, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स ने. वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान. आई एम वेरी प्राउड के, और बहुत से इंडिया में भी इस तरह के थे. जी, बल्कि 2 दिन तक तो मुझे हो रहा था कि यार क्या डिफेंसिव गेम खेल रहे हो. हाँ कि या कि हर कंटेंट क्रिएटर ने आके वीडियो बनाई है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें, मिस इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें. अब ये एक रिजल्ट है ना जो आपको सोसाइटी में होप देता है. आप पूछ रहे थे ना यूथ ने क्या किया, इतने अरसे से पूछ रहे थे कि यूथ की पार्टिसिपेशन कहाँ है. क्या ये पार्टिसिपेशन है और क्या है कि मतलब इतनी मैच्योरिटी आपने दिखाई है. आप जो है वो आप हाँ मतलब सबको पता है कि यार वी कैन नॉट बी डिफीटेड बिकॉज वी हैव एटॉमिक एनर्जी, वी हमारे पास सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी है. बट सबको पता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अल्लाह माफ़ करे बहुत कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन सबको ये पता है कि वी हैव द पावर, बट स्टिल Thank God we have the power. Yeah, and having that power, जब आप maturity के साथ कह रहे हैं कि यार war mongering ना करो, बाज आ जाओ, it's maturity, और ये youth की maturity है. Very good. And we saw the pilots, Air Force के, mashallah, they showed their skill, their expertise, and it shows the expertise and skill of the youth of the country. وہ ینگ پائلٹس تھے اور جنہوں نے یہ سارے کام کیے. بہت خوبصورت. وی آر ویری پراؤڈ آف دیم. وی آر ویری پراؤڈ آف آل دوز ہو held themselves back and they did what was the responsible thing to do in a very, very volatile situation. And we expect the same in both sides of the border, because آخر کار ہم سب کا اپنی زمین ہے, ان کی بھی اپنی زمین ہے. ہم سب نے اپنی اپنی زمینوں کا خیال رکھنا ہے. اور ہم نے اور اب مزے کی بات ہے ہمارے مسائل بھی سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, ایک ہی جیسے ہیں. تو وی آل ہیو ٹو لک آفٹر ایچ ادر. اینڈ جیسے ہمارا جو ایک ٹریولر ہے ویری ویری پاپولر, وین ہی گوز ٹو انڈیا, کائنڈ آف reception he receives, and even me, I mean, میں تو خیر بہت ہی چھوٹی ہوں, لیکن لوگ اتنا پیار دیتے ہیں, بہت انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں, بہت یہاں بھی مائنورٹیز جو رہتے ہیں وہ لوگ میرے ساتھ اتنا وہ کرتے ہیں. I just love this communication. جو ایک یہ والی جو ورلڈ ہے, دا انٹرنیٹ ورلڈ, دا سافٹ ورلڈ, اینڈ آپ اب مجھے بھول رہا ہے اس کا نام. دیر از اے ٹیڈ ٹاک ہوئی ہوئی ہے بڑی, ایئن برینر اس نے کی ہے, اور اس نے کہا کہ جیسے ہم لوگ, ہماری جنریشن, وی گرو اپ وتھ 2 ورلڈ پاورز, رشیا اینڈ US. مین یہ تھے, پھر چائنا بھی تھا, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ باقی سب نیوٹرلائز ہو گئے, صرف US رہ گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس نے کہا آج سے 10 سال بعد ایسا ہوگا کہ یہ سارے جو ہیں کوئی بگ ایک بڑا پار نہیں ہوگا. دا بگ پاورز ول بی پاورز, آئی وونٹ سے ڈیفینیٹلی گوگل, بٹ تھنگس لائک گوگل, فیس بک, they are going to actually rule the world. I still today say to my friends کہ ہماری جو سب سے بڑا ملک ہے اس وقت دنیا کا وہ فیس بک ہے. Yes. میٹا ہے. Yes. اور اب اے آئی آ جائے گا, وہ اسے ایک قدم اور آگے چلا جائے گا. اے آئی تو خیر ایک ٹیکنالوجی, ایک ٹول ہے. جی ٹول ہے, لیکن وہی نا, اٹس گوئنگ فاسٹر ان دیٹ ڈائریکشن. اینڈ وی جتنے لوگ یوز کریں جہاں ان جگہوں پہ ہیں, فیس بک پہ ہیں, ہر جگہ, پلیز اسٹاپ اسپریڈنگ ہیٹ. اس سے بہتر ہے کہ خاموش ہو جائے. اگر آپ کے دل میں اپنی صفائی کریں, پلیز گو ٹو اے تھراپسٹ اینڈ گیٹ دیٹ تھنگ آؤٹ آف یور اون سسٹم. آپ کے اپنے کوئی اور مسئلے ہیں جن کی وجہ سے آپ دوسروں پہ نکال رہے ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے, ایون ان ہیومن ریلیشن شپس. آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہو جو زیادہ بھونک رہا ہوتا ہے, وہ اصل میں یو فائنڈ آؤٹ کہ اس کا کوئی اور مسئلہ ہے اصل میں, اور وہ مسئلہ حل کر دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پلیز اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کریں, اور اب پھر ہمارے اپنے
باقی مسئلے. آئی ووڈ لائف آئی تھنک ویو کم ٹو دا اینڈ آف آور لفظنگ. آپ نے بھی بہت دور جانا ہے زندگی میں بھی آپ بہت دور جا رہے ہیں. مجھے کچھ اور پروجیکٹس کا پتہ چل رہا ہے, یہ بڑے بڑے زبردست کام کر رہے ہیں. آئی ہیو اے گریٹ ریگارڈ فار یو طلحہ, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. آئی ووڈ لو یو ٹو شیئر سم آف یور اے بیوٹیفل میسج فار مائی آڈینس ویورس. میرا میسج یہ ہوگا کہ جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو. لائک بی ڈونٹ بی سم تھنگ, ڈونٹ بی سم ون, بی یور سیلف, بی ایگزسٹ کرو. آپ آج اسٹینڈنگ ٹوڈے آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں نے ایک فلم بنانی ہے, بنا دو. آپ کا دل کر رہا ہے میں نے ایک ایونٹ کروانا ہے, کروا دو. آپ کا دل کر رہا ہے میں نے ایک ٹرپ پہ جانا ہے, چلے جاؤ. آپ کا دل کر رہا ہے میں نے اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کرنی ہے, کرو. آل نائٹر کرنا ہے, کرو. دیز آر آل دا تھنگس. ہاں, کسی سے معافی مانگنی ہے, مانگو جا کے. کسی کو کا کچھ برا لگا تھا, اسے بتانا ہے کہ مجھے یہ برا لگا تھا, کرو. آپ کی پرسنالٹی کھلتی ہے, آپ ایک مکمل جینا شروع کرتے ہیں جب آپ ساری قید جو ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹانا شروع کرتے ہیں. اور پروفیشنلی بھی یہی میسج ہوگا, پرسنلی بھی یہی میسج ہوگا کہ کرو. اور ہیو اے وائس. آپ اپنے شور, جو ہماری کمپنی کا نام ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے بائی دا وے, کہ آپ ہر شخص میں ایک شور ہے, آپ اس شور کو دوسروں تک پہنچاؤ, اپنے شور کو پہچانو. سو بی اے وائس. لائک ڈونٹ جسٹ لسن ٹو دا وائسز اینڈ keep consuming, express as well. So yeah, It's very that's my important. message. And my message to those of my age group, listen to them. یہ ہمارے بچے ہیں, بہت ہی پیارے بچے ہیں. ہم سنیں گے تو ان کو بھی اچھا لگے گا, ان کا بھی کانفیڈنس بڑھے گا, اور پھر یہ بہت آگے جائیں گے. ہماری دعا ہے کہ ہم آپ سب کو بہت دور, بہت آگے جاتا دیکھیں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. سی یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.